اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ بائی نیم، ان کے نام کے ساتھ حلیم کا لفظ استعمال کیا. سورہ الصفات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 اور 101 میں جب آپ پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بشارت دی، ایک حلیم کی بشارت دی. اور حلیم کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر جاتا سو شخص کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں. تو میں نے پہلے ہی حلیم کی بشارت دی. اور حلیم کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل حلیم کہلائے گئے کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشیں رکھی ہیں. جب وہ بچپن میں تھے ان کو پیاس سے اللہ تعالیٰ تڑپاتا ہے، اور ان کے لیے جو پانی مہیا کرتا ہے زمزم، وہ پانی قیامت تک کے لیے ایک برکت والا پانی بنا کے رکھ دیتا ہے. زمزم کا پانی کے تعلق سے ہمارے پاس جو بات آتی ہے، ہم لوگ زمزم کی پانی پیتے نا، دور دراز سے لوگ لے کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے تو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کو بابرکت پانی سمجھ کر پیتے ہیں. اور ہے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ بابرکت پانی ہے. میں اس کے تعلق سے حضرت حاضر کے تعلق سے جب میں بولوں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات بولنے کی کوشش کروں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے پاس ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک پانی کا چشمہ ریگستان سے پھوٹ کر نکالتا ہے، جس کے اندر سے پانی ہی پانی بہنے لگتی ہے، اور وہ بابرکت پانی ہے. یہ ہم سب کے لیے رحمت ہی ہے ہمارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ذبح کا حکم دیا جاتا ہے. کوئی بھی بچہ آج نہیں مانتا اس بات کو ذبح کرنے کے لیے. میں تجھے اللہ کی راہ میں مارنے کے لیے جا رہا ہوں بولتا ہوں، بھاگتا یا تو ان کو دیوانے کہتا یا تو الٹا مارنے شروع ہو جاتا. لیکن وہ بچہ جو کہ بلوغت پہنچا ہی نہیں، ابھی لڑک پن تھا، ان کا کھیل کود کا عمر تھا، وہ بچہ اپنے زبان سے کہتا ہے کہ ابھی اے میرے ابو مجھے قربان کر دیجئے اللہ کے راہ میں. یہ کتنی بڑی بھروسے والی بات ہے، کتنی بڑی ایمان کی بات ہے. دیکھیں تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ اے میرے بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تو بیٹا نے اس کو مان لیا اور اس کو لبیک کہنے لگے. تو اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے حلیم کا لقب دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کو بچا لیا. اور یاد رکھیے جب ان کو بچایا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دمبا بھیجا. کہاں سے؟ جنت سے. اور اس دمبے کو اسماعیل کے بدلے میں قربانی کی گئی، ذبح کیا گیا. اور اس کے دونوں جو سنگ ہوتے، اس سنگ کو چھپا کے رکھا مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ سنگ ویسے ہی تھے. اب ہم لوگ سوچیں گے سنگ تو زیادہ تو نہیں رہ سکتے نا، وہ تو سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، کیونکہ ایک بایولوجیکل میٹیریل ہے، گلنا ہوتا کامن ہوتا تھا. لیکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دمبا بھیجا نا، یہ جنت سے بھیجا سو دمبا ہے. اور اس کے سنگ بغیر سڑے جو ہے مکہ کے اندر لٹکائے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر نبوت آئی اور یہ تمام واقعات پیش کیے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا وہ سنگ کس کے ہیں؟ یہ سنگ ہم سب کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت سے دمبا دے کے بھیجا، وہ دمبے کو ان کے پلیس میں ذبح کیا گیا اور وہ دمبے کے سنگ ہے وہ بول کے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دمبے کے سنگ کو دیکھیں اور صحابہ کرام بھی اس دمبے کے سنگ کو دیکھیں. آخرکار جب مکہ فتح ہوا تو وہ تمام چیزوں کو نکال کے پھینک دیا گیا. یہ ان کے تعلق سے واقعہ ہے. اور تفسیر میں اب آپ پڑھیں گے تاریخ ابن کثیر میں ایک اچھی بات کہی گئی جو اکثر مفسرین اس کو صحیح کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آدم کے دو بیٹے تھے، حابل اور قابل. اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کی. قابل کو حابل کو دونوں کو قربانی کرو بول کے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. قابل جو کہ بڑا بچہ تھا، جو ظالم تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کے جنگل کے اندر اگنے والے سب سے کم تر چیزوں کو چن کے لے کے اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے رکھا. یعنی جو غلہ نکلتا اس میں سے چیپسٹ جو چھوٹے چھوٹے دانے والے نہیں کام آتے سو تپے دانے وغیرہ سب چن کے لے کے اللہ کے بارگاہ میں رکھا. اور حابل جو کہ بکرے چرانے والے تھے اس وقت، انہوں نے ایک اچھا دمبا چنا، ہے سو بکرے میں سے سب سے بہتر دمبا کو چنا اور اس دمبے کو لے کے اس پہاڑ کے اوپر رکھا. یعنی پہلے میں قربانی کا یہ عمل تھا کہ جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں پسند کر کے دینا چاہتے تو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے اور ایک آگ آتی پہاڑ سے، پہاڑ کے اوپر آسمان سے، اور اس چیز کو کھا کے چلے جاتی. یہ طریقہ تھا قربانی کا اس زمانے میں. لیکن آج ہمارے پاس قربانی کا پورا گوشت ہم لوگ آج خود کھاتے. یہ ہمارا حکم. خدا نہ خواستہ وہی حکم آج رہا تو ہم لوگ دے سکتا تھا. آپ کہا دیتے لے رہے ایک ٹکڑا بھی ملتا نہیں، ہم لوگ بول کے سمجھتے تھا. کہیں بولتے اتنی کمزور ہے آج ہماری ایمان کے تقاضے اتنے کمزور ہے. اس زمانے میں
आग आती थी और अल्लाह जिसको पसंद करता उसको खा के चली जाती थी। तो हाबिल और काबिल दोनों ने जो है अपनी कुर्बानी पेश किया। अल्लाह ताला हाबिल की कुर्बानी को पसंद करा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है बेहतर चीज को अल्लाह की राह में सदका करो। हाबिल ने वही काम किया, हैसो बकरे में से बेस्ट बकरा चुन के लेकर के अल्लाह की राह में रखे। लेकिन काबिल क्या करा, हैसो पूरे गल्ले में से सबसे चीपेस्ट गल्ले को लेकर के रखा, इसलिए अल्लाह उसको रिजेक्ट करा और हाबिल की कुर्बानी को कबूल करा। और हाबिल के हक में अल्लाह ताला फैसला करा आदम को कि हाबिल को उसके ख्वाहिश के मुताबिक उसकी निकाह किया जाए। एक लंबी स्टोरी है, जब आप पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 30 to 35 के दरमियान में इंशाल्लाह ताला आपको ये आयतें मिल जाएंगी। इंशाल्लाह तफसीर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। तो ये एक स्टोरी था हजरत हाबिल और काबिल का। तो जो दुम्बे को अल्लाह ताला आसमान की तरफ उठा लिया ना, हजरत हाबिल के दुम्बा, वो जन्नत में चढ़ता रहा और उसको इस्माइल के बदले में अल्लाह ताला आसमान से यानी जन्नत से नीचे भेजा ताकि वो उसके बदले में ज़बह किया जाए। ये हाबिल का बकरा था असल में, जो हजरत इस्माइल के प्लेस में ज़बह किया गया और वो हट्टा खट्टा था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कभी भी आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए जाते हैं तो सबसे बेहतर चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। यानी अगरचे बड़ी जानवर है तो बेहतर जानवर को दो, बकरा है तो अच्छा बकरे को दो, पोटला है तो अच्छा पोटले को दो। इसी तरह से मेंढी है या बकरी है बेहतर दो, अल्लाह की राह में बेहतर देने की कोशिश करो, यह फरमाया जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर को पसंद करते हैं। आप अगरचे कंजूसी बरतेंगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी कुर्बानी को पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए यह हुक्म फरमाया जाता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह की रहमतें देखिए कि अल्लाह ताला ने इस्माइल के बदले में जन्नत से दुम्बा लेकर के ज़बह करने कराया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले वो नबी थे जिन्होंने घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल किया। घोड़ा हम जो हार्स जानते हैं किसके लिए इस्तेमाल होता? काट के खाने के लिए नहीं होता। इस्लाम में घोड़ा काट के खाना हराम है, गधे को भी काट को खाना हराम है, लेकिन बाज लोग कर लेते हैं काम, ये जायज नहीं है। तो बहरहाल गधे को हम ये चीज़ें एक तरह से दूसरा तरह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लगेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आज भी। लेकिन घोड़े को सबसे पहले इस चीज के लिए यानी सवारी के लिए इस्तेमाल करने वाले कौन थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और घोड़ा असल में पहला वो जंगली जानवर था, उसको ले आके पालतू जानवर बनाए कौन? हम सब के बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत इस्माइल वो पहले नबी थे जिन्होंने आर्चरी सीखा यानी तीरंदाजी सीखी और हमेशा इसमें दिलचस्पी रखा करते थे। हजरत इस्माइल हमेशा तीरंदाजी में दिलचस्पी रखा करते थे, आर्चरी। तो आज हमारे ओलंपिक्स के गेम चलते, नेशनल वाइड इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स के गेम चलते। अगरचे मुसलमान इन गेम्स में ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा? आर्चरी, जो विल्लू विद्या बोलते, बाणम मारना। तो ये अगरचे मुसलमान करता है तो ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारी बातों में से एक सुन्नत है कि आर्चरी मुसलमान सीख सकता है और उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए भी सीख सकता है। तो आर्चरी को उभारा जाता है क्योंकि ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी बोल के। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ही बात कहा गया कि बीवी को अगरचे वो शुक्रगुजार होती हैं तो उसको हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करें। बीवी अगरचे शुक्रगुजार है तो हुक्म है कि तुम उसको हमेशा, उसके कोई छोटी मोटी गलतियां होते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज करके उसको अपने साथ में रखने की कोशिश करो क्योंकि वो अल्लाह की नेक बंदी है। इसी जिमन में हम लोग जब शादी करने के लिए जाते हैं तो कौन से बिना पर शादी करना? दीन के बिना पर। दीन अगरचे उसके अंदर अच्छा दीन है तो इंशाअल्लाह ताला उसी के पर मुतमईन होकर हम उससे शादी करना। तो ऐसा वाकया था सही बुखारी किताबुल अंबिया किताब नंबर 60 के हदीस नंबर 3364 हदीस के नंबर के अंदर एक लंबी तवील हदीस है जहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहली बीवी को शादी करते हैं नियर बाई कबीले से। तो वो बीवी नाशुक्रिया अल्फाज जताती है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम आते हैं, पूछते हैं हाल क्या है? कहती है बुरा हाल है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कभी मिलता खा लेते कभी नहीं मिलता छोड़ देते, क्या जिंदगी है बोल के बोल दी। हजरत इब्राहिम जाते जाते क्या बोले? जब इस्माइल आएगा ना उसको मेरा सलाम सुनाओ और उससे कहो कि उसकी चौखट को बदल दे, उसकी चौखट को बदलने के लिए कहते। और वो अंबिया थे, एक दूसरे के आने जाने की खबर होती थी उनको। तो हजरत इस्माइल जब घर आते पूछने लगते कि कोई आया क्या मेरे लिए, मेरी तरफ कोई आया क्या? तो फरमाती उनकी बीवी हाँ एक बूढ़ा शख्स आया था जो कि इसको नहीं मालूम था, आया था, हालात पूछा, मैं बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा है हाल बोल के बता दी। और तुम्हारे ऊपर सलाम करते हुए उसने एक बात कही कि उसके चौखट को बदलने के लिए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को समझ में आ गया कि वो
اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے. تو مطلب ناشکریہ ہے تو طلاق دے سکتے. یہ لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت کی بات ہے. آج ناشکریہ بیوی بالکل ہم لوگ ڈیسائڈ کر لے گا ہمیں اپنے آپ میں طلاق دیا سمجھو لڑ لے کے مر جاتے. وہ ان لوگوں کے لیے اس وقت کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا. آج اگرچہ ناشکریہ ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا ایک طریقہ بتاتا ہے قرآن کے اندر. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 سے 232 تک جب آپ کو پڑھیں گے تو وہاں پہ طریقہ بتاتا ہے. ناشکریہ عورت ہے, بد عورت ہے, بد عقیدے والی ہے, بد کردار والی ہے, تو اس کو کس طرح سے سیٹ رائٹ کرے اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے. اگرچہ پھر بھی نہ مانے تو اس کے لیے طلاق. ایسا ویسا ہمارے منمانی کے حساب سے یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں. تو بہرحال یہ چیز ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے رشتے کو فرماتے ہیں جو شخص انبیاء علیہ السلام کے گھر میں رہتا وہ اللہ کا اگرچہ ناشکریہ ادا ہے تو اس کو اپنے گھر سے نکال دو بول کے. تو اس طرح سے حضرت اسماعیل نے پہلی بیوی کو طلاق دیا اور جرہم قبیلے سے دوسرا شادی کیا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک مرتبہ آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا حال ہے. عورت کہتی ہے ماشاءاللہ خوشحال ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت انتظام ہوتا ہے, یعنی جو بھی رہتا اس کے اندر ہم خوش ہیں بولتی. جاتے ابراہیم کہتے ہیں مجھے میرے طرف سے میرے بیٹے کو سلام کہو اور اس کو کہو کہ اس کی گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے رکھے, مضبوطی کر لے. اسماعیل آتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں کوئی آیا تھا کیا, مطلب ان کو وہ معلومات ہوتی ہے. وہ کیسا ایک الہام کے ذریعے سے فرماتے ہیں ہاں ایک بوڑھا شخص, دوسری بیوی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ آنے والے میرے سسرا ہیں بول کے. تو کہتی ہے ایک شخص آئے تھے حالا کیفا پوچھ کے بولے کیفا حالتن پوچھیں میری حالت کیسی ہے بول کے پوچھیں. میں نے کہا کہ اللہ کا گزر دیا ہوا ہر چیز ہے ماشاءاللہ, کچھ نہ کچھ انتظام تو چلتا ہے. یہ کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو سلام کہو اور اس کو کہو کہ اپنے چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے. وہ میرے باپ ابراہیم تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے ہمیشہ میرے ساتھ میں رکھوں. دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے 2 بیٹے پیدا کرتا ہے. یعنی حضرت اسماعیل کو ان کی دوسری بیوی کے ذریعے سے 2 بیٹے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا حضرت اسماعیل کے دیگر اور بھی بیٹے تھے, لیکن یہ بیوی سے 2 بیٹے جو ہوئے ان کے ذریعے سے جو 12 قبیلے یعنی 12 بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ 12 بچوں سے 12 قبیلے پھیلتے ہیں عرب کے اندر. آج جو بھی عرب کے اندر ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی عرب کے اندر تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل کے دوسری بیوی کے 2 بچوں کے بچوں میں سے ہیں. یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں. تو 12 قبیلے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے بھی 12 قبیلے کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو یہ 12 کے 12 قبیلے حضرت اسماعیل کے بچوں میں سے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں, دیکھیے ایک اچھی آیت حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی کہ اے اللہ مجھے دنیا پہ مجھے اور میرے بچوں کو دنیا پہ جو ہے لیڈرشپ عطا فرما, یعنی ہمارا غلبہ عطا فرما بول کے دعا کرتے مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ اس حکم کو مان لیتے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124, اے ابراہیم ہم تجھے بھی صدارت دیں گے اور تیرے اولاد کو بھی دیں گے. تو پھر فرماتے ہیں ان سے آنے والے تمام کو بھی دو. ابراہیم اور پوچھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ان کے لیے بھی, لیکن ظالموں کے لیے نہیں. لیکن جو ظلم کرتا ہے, جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے, اس کو نہیں. ابھی ابو جہل کس میں سے تھا, اسی قبیلے میں سے تھا. امیہ بن خلف کس میں سے تھا, اسی قبیلے میں سے تھا. ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چچا اسی قبیلے میں سے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو ہدایت دی, نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں ہم تو تمہارے تمام اولاد کو ہدایت دیں گے, لیکن تمہارے اولاد کو صدارت بھی دیں گے, آپ کو لیڈر بھی بنائیں گے, آپ کے اولاد کو بھی لیڈر بنائیں گے, لیکن ان کو نہیں جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں, جو ظالم ہیں ان کو ہرگز نہیں کریں گے بولے. تو یہ آیت میں دوسرا مقام یہی نا, ابو جہل کا ہے, امیہ کا ہے, اور اسی طرح سے ابو لہب کا ہے, اور کتنے لوگ ہیں اس وقت جو قتل کیے گئے ہیں, جو کفر کرے, اور تمام لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں. یعنی ابراہیم نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور ہو بہو ویسا ہی ہوا. آج جو 12 قبیلے عرب کے ہیں وہ سب انہی میں سے ہیں. آخری میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. اور آخری میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بلا بھیجے, اور ان کی بیٹی کس کے, حضرت اسماعیل کی بیٹی بھی تھی, اور دیگر کتنے بیٹے تھے جملہ کئی سارے بتاتے ہیں مفسرین, 1 سے زائد تھے بیٹیاں, اور بیٹے بھی بہت سارے تھے ان کے نسل میں. تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے جو بات صرف 2 بچوں کے تعلق سے آتی ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر بچے تھے اور بھی دیگر بیویاں بھی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. لیکن ابراہیم
जो दुआ करें ना इस बीवी के ताल्लुक से, दूसरे बीवी के ताल्लुक से, ये बरकत वाली है, इसको बचा के रख बोल के बोले ना, सिर्फ उन्हीं का जिक्र उलमा जो है तफसीर के अंदर लेते हैं। तो बहरहाल ये इनके ताल्लुक से बात है। तो हजरत इस्माइल जब इंतकाल कर गए तो इसहाक को बुला के भेजे। देखिए इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतकाल करने वाले हैं, इनका छोटा भाई जो इब्राहिम का दूसरा बेटा था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उनको बुला भेजते हैं और उनके बेटे से इनकी बेटी का निकाह कर देते हैं। यहां तक तफसीर मिलती है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम खुद इनका दफन व कफन कर देते हैं। तो हजरत हाजरा के